بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید بن مسلم نے خبر دی، انہیں اوزائی نے، انہیں زاہری نے، انہیں سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو دیکھا جو اناج کے ڈھیر بغیر تولے ہوئے محض اندازہ کر کے خرید لیتے۔ ان کو مار پڑتی تھی اس لیے کہ جب تک اپنے گھر نہ لے جائیں نہ بیچیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2131۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے پر پوری طرح قبضے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ طاؤس نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو روپے کا روپوں کے بدلے بیچنا ہوا، جبکہ ابھی غلہ تو میعاد ہی پر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2132۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2133۔ سفیان نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار ان سے بیان کرتے تھے اور ان سے زاہری نے، ان سے مالک بن اوس نے کہ انہوں نے پوچھا، آپ لوگوں میں سے کوئی بیع صرف یعنی دینار، درہم، اشرفی وغیرہ بدلنے کا کام کرتا ہے؟ طلحہ نے کہا کہ میں کرتا ہوں، لیکن اس وقت کر سکوں گا جبکہ ہمارا خزانچی غابہ سے آ جائے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ زاہری سے ہم نے اسی طرح حدیث یاد کی تھی، اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مالک بن اوس نے خبر دی کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقد ہو۔ گیہوں کے بدلے میں خریدنا بیچنا سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقد ہو۔ کھجور کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقد ہو، اور جو کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقد ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2134۔ سفیان نے بیان کیا، کہا جو کچھ ہم نے عمرو بن دینار سے سن کر یاد رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے طاؤس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ اس غلے کی بیع تھی جس پر ابھی قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو تمام چیزوں کو اسی کے حکم میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی چیز جب خریدی جائے تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2135۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جب غلہ خریدے تو جب تک اسے پوری طرح اپنے قبضے میں نہ لے نہ بیچے۔ اسماعیل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو شخص کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2136۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دیکھا کہ لوگوں کو اس پر تنبیہ کی جاتی جب وہ غلے کا ڈھیر خرید کر اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بیچ ڈالتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2137۔ علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایسے دن مکی زندگی میں بہت ہی کم آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں کسی نہ کسی وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی تو ہماری گھبراہٹ کا سبب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے خلاف اچانک ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کی آمد کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے یہاں کوئی نئی بات پیش آنے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ تمہارے پاس ہوں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو صرف میری یہی دو بیٹیاں ہیں، یعنی عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے مجھے تو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے نکلنے ہی کے لیے تیار کر رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، قیمت کے بدلے میں نے 1 اونٹی لے لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2138۔
امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2139۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال و اسباب بیچے، اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کر بولی نہ دے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے۔ کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے، اور نہ کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصے کو خود حاصل کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2140۔